بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا شکریہ۔ مریم نواز شریف نے جب سے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا ہے اس دن سے وہ دھواں دھار دورے کر رہی ہیں اور پازیٹیو خبروں کی زد میں ہیں۔ البتہ جو ان کے مخالفین ہیں، ظاہر ہے ان کا تو کام ہی یہی ہے ان پر تنقید کرنا، وہ ان پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جس طرح ایک نیکی انہوں نے کی ملیکہ بخاری کے ساتھ، وہ بھی ان کے گلے پڑ گئی، یعنی جو یوتھیا بریگیڈ ہے اس کی جانب سے وہ ان کے نشانے پر ہیں۔ خیر، مریم نواز شریف کے دو تین اس طرح کے اقدامات ہیں جن کی تائید کرنی چاہیے اور اس کی ستائش کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے لاہور میں کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان کیا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوگا، مطلب سب کا مفت علاج ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے ایئر ایمبولینس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں اگر ان کو اس کی ضرورت ہے تو جب تک ایئر ایمبولینس سروس باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع نہیں کر دیتی، ان کا جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ اچھی باتیں ہیں۔ آج انہوں نے لاہور کا جو کوٹ لکھپت جیل ہے، جسے سینٹرل جیل لاہور بھی کہتے ہیں، اس کا دورہ کیا۔ یہ ویڈیو سائیڈ بائی سائیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور کوٹ لکھپت جیل کی ایک اہمیت یا امپورٹنس مریم نواز شریف کے لیے یہ بھی ہے کہ اسی جیل میں دونوں باپ بیٹی نے قید کاٹی، یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف نے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ ان سیلز میں گئیں، وہاں جہاں انہیں ان بیرکوں میں گئیں یا ان کمروں میں یا قید خانوں میں جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ ظاہر ہے جیل کاٹنا کوئی آسان بات نہیں ہے، جیل ہوتی ہے، کتنی بھی سہولتیں کیوں نہ ہو۔ اس موقع پر انہوں نے جو جیل کے قیدی ہیں ان کے ساتھ افطاری کی اور خواتین قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا وانا کھایا۔ اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قیدی جن کی سزائیں کم تھیں، جرمانوں کی وجہ سے جیل میں تھے، ان کے جرمانے جو ہیں وہ ادا کیے گئے۔ اب پتہ نہیں مریم نواز شریف نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں یا پنجاب کی سرکار نے وہ جرمانے ادا کیے ہیں، ان کو اب ظاہر ہے وہ ان قیدیوں کو رہائی مل جائے گی۔ دوسری اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے تحائف تقسیم کیے، غریب لوگوں میں نقدی تقسیم کی، خواتین قیدیوں سے ملاقات کی۔ جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ ہے، ابھی میں بری بات پہ بھی آؤں گا جو ان پر تنقید بنتی ہے، وہ یہ تھی کہ جو ایک اور اچھا کام یہ تھا کہ وہاں پر 20 بستروں کا ایک ریہیب سینٹر جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا، یعنی جہاں پر جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کی بحالی کا جو مرکز ہے اس کا افتتاح کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر ظاہر ہے اب کھانوں میں بریانی تھی، سموسے تھے، پکوڑے تھے، مشروبات تھے، کھجوریں، یہ وہ تو جو کچھ افطاری میں ہوتا ہے ہوا ہوگا۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے قیدیوں کے ساتھ افطاری کی اور ان کے ساتھ گپ شپ بھی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو وہاں پر جانا چاہیے۔ جو جیل میں رہ چکے ہیں ان کو تو اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن جن کے نصیب میں ابھی جیل نہیں ہے ان کو بھی جاننا چاہیے کہ کل کو ہم بھی یہاں پر آ سکتے ہیں، اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ جو چیز مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ ہے کہ اس موقع پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مریم نواز شریف کسی سیاسی تقریب سے خطاب کرنے آ رہی ہیں۔ وہاں پر ان کے والد میاں نواز شریف، چچا وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی اپنی قداور تصاویر، پوسٹر، بینر جو آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اٹس ٹو مچ، مطلب ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے دین میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں تو
مطلب دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ جی بائیں ہاتھ سے، یا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے مدد کی ہے، یعنی اس کی تشہیر مت کریں۔ اب پنجاب میں آٹا دیا جا رہا ہے، آٹے کے تھیلے بانٹے جا رہے ہیں، اس پر میاں نواز شریف کی تصویر ہے۔ اگر تو وہ میاں نواز شریف اپنی جیب سے وہ آٹے کے تھیلے دے رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بالکل مکمل حق ہے کہ ان آٹے کے تھیلوں پر ان کی صاحبزادی کی، ان کے بھائی کی، ان کے بیٹوں کی، جس کی مرضی ہے وہ تصویر ہے۔ ویسے تو اس پر بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس پر بنتی ہے تصویر۔ لیکن اگر سرکاری سطح پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو پھر اس پر تصویر میاں نواز شریف کی یا مریم نواز شریف کی یا وزیر اعظم کی تصویر لگانا میں سمجھتا ہوں کہ معیوب بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس بات سے بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اتفاق نہ ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اتفاق ہوگا بھی، کہ وہاں پر مریم اورنگزیب جو پہلے وفاق میں وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہ چکی ہیں، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ رہ چکی ہیں، ان کے حوالے سے ہماری جو جرنلسٹک فریٹرنٹی ہے ان کے بہت سے تحفظات ہیں۔ بسا اوقات وہ اوور ڈو کر جاتی ہیں معاملات، جس طرح یہ ویڈیوز میں سمجھتا ہوں اس میں ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ کیا، پودا لگایا، اس کی ویڈیو آنی چاہیے تھی، جو ان لوگوں کے ساتھ افطار کر رہی ہیں ان کے ساتھ ویڈیو کے کلپس آ جانے چاہیے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں آپٹکس کچھ لوگوں کے نزدیک میٹر کرتے ہیں، اور کچھ میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آپٹکس میٹر نہیں کرتے۔ میرے لیے یہ ہے کہ میں مریم نواز شریف کی اس وقت دل کھول کر تعریف کروں گا، یہ میرے جیسے اور میرے بھائی تعریف کریں گے، جب وہ جیل میں اصلاحات لے کر آئیں گی۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر کبھی آپ کو جیل کے اندر جانے کا اتفاق ہو، جب یہ وی آئی پیز دورہ کرتے ہیں تو جیل کے حالات بڑے زبردست ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود اتفاق ہے لاہور کی کیمپ جیل میں خود نہیں گیا، لیکن وہاں کسی سے ملاقات کے لیے میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ جناب وہاں اگر آپ نے روزانہ ملاقات کرنی ہے، میں 2012-13 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 2012 کی، 1500 روپے دن کے، ایک دن کے، اندازہ کیجئے 2012 میں 1500 روپے دن کے کیمپ جیل لاہور میں آپ کو گیٹ پہ جو بندہ ہے اس سے لے کر اور ملاقات تک، یعنی اگر آپ کھانا لے کر جا رہے ہیں، ادویات پہنچانی ہیں، پانی باہر سے لے کر جا رہے ہیں، کوئی اور چیزیں پہنچانی ہیں اپنے، جو آپ کا کوئی عزیز دوست بھائی کسی کردہ یا نہ کردہ گناہ میں وہاں پر حوالاتی قیدی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ اس وقت ریٹ تھا۔ تو جب یہ وی آئی پیز جاتے ہیں تو جناب جیل میں صفائیاں، اور قیدیوں کو کہا جاتا ہے خبردار کسی نے شکایت کی، کیونکہ اس نے تو چلے جانا ہے اور تم نے یہیں رہنا ہے۔ تو جب تک آپ جیل میں اصلاحات نہیں کریں گے، خاص طور پر خواتین کے لیے، جو خواتین قیدی ہیں ان کی جو جیل میں جو رہنے کے جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں کریں گے، جو بچے ان کو تو قید نہیں ہوتی، وہ مجبوری کے تحت اپنی ماؤں کے ساتھ جیل میں رہنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کے لیے اصلاحات نہیں کریں گے، جب تک آپ ایون مرد جو قیدی ہیں ان کی لیونگ کنڈیشنز کو بہتر نہیں بنائیں گے، وہاں سہولیات، آپ یقین کیجئے کہ یہ جتنے بھی پاکستان میں جیل ہیں وہاں پر صحت مند انسان جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے اسے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہیپاٹائٹس سی کی بیماری ہے، یعنی آلودہ پانی، گندگی، تعفن، اور پھر جبر، اور لوگوں کو علاج جو کم خوراکی، بے خوراکی، باہر سے فروٹ لے کر آئیں تو آدھا وہ جیل کا عملہ خود رکھ لیتا ہے، دودھ اندر جانے نہیں دیتا، جو قیدیوں کے لیے دودھ کا کوٹا ہوتا ہے، جو بیمار قیدیوں کے لیے جو اچھی خوراک کا کوٹا ہوتا ہے، وہ جیل کا عملہ دائیں بائیں کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہوگی مریم نواز شریف سے کہ آپٹکس کی بجائے، ٹھیک ہے آپٹکس بھی ضروری ہیں ہماری مروجہ پالیٹکس میں، لیکن آپٹکس کی بجائے وہ اصلاحات پر اگر زور دیں گی تو ان کو ساری زندگی یاد رکھا جائے گا۔ بالکل اسی طرح خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے، مرحوم بلکہ شہید سید قمر عباس، وہ پہلے ضیاء کے دور میں انہوں نے جیل کاٹی تھی، قلعے کاٹے تھے، قید اور سختیاں برداشت کی تھی۔ جب وہ جیل خانہ جات کے وزیر بنے تو انہوں نے جیل میں ایسی اصلاحات کی کہ آج بھی قیدی جو ہے وہ ان کو
قمر عباس کو یاد کرتے ہیں کہ جناب کوئی شخص تھا جس میں جیل میں پنکھے لگوائے، ٹیلی ویژن اور دیگر اصلاحات کیں. اس لیے آپ اصلاحات پر زور دیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی لوگ تا عمر، بلکہ اللہ آپ کی زندگی کرے، آپ دنیا میں نہیں بھی رہیں گی تو لوگ آپ کو یاد کریں گے، اچھے کاموں کو یاد کریں گے. ورنہ یہ جو ویڈیوز آڈیوز ہیں یہ 2 دن کی تشہیر ہے، اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.